ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے، امریکہ کا ایران میں 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے بیان میں کہا ہے کہ امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، ڈرونز، بحری جہازوں کے ذریعے حملے کیے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری مراکز، گولہ بارود ذخیرہ کرنے کی سہولیات کو نشانہ بنایا۔ رواں ہفتے 3 حملوں میں ایران کے 300 سے زائد اہداف کو ٹارگٹ کیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملے کے بعد کی گئی۔ ایرانی حملے کے بعد عملے کا ایک رکن لاپتہ ہے۔ جہاز پر آگ لگ گئی اور انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ شہر خرم آباد میں ایرانی دفاعی نظام نے امریکی کروز میزائل تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے تباہ میزائل کی تصاویر بھی جاری کر دی۔ ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ پر لیا۔ قطر، عمان، UAE، بحرین، کویت، اردن میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ پاسداران انقلاب کا عمان کی دکن بندرگاہ میں امریکی لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیان میں کہا ہے کہ امریکی ایئر بیس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ ڈرون ہینگر کو تباہ کر دیا۔ امریکی طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والے پلیٹ فارمز کو بھی تباہ کیا گیا۔ قطر میں امریکی العدید ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ قطر کے امریکی اڈے پر لڑاکا طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کے مرکز کے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے میزائل حملوں کو ناکام بنا دیا۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ میزائل UAE کی سرحدوں سے باہر روک لیے گئے۔ احتیاطی الرٹ عوام کی حفاظت اور پیشگی تیاری کا حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات میں صورتحال مکمل طور پر مستحکم ہے۔ کویت کی فوج نے بھی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ قطری وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے میں میزائل کے ملبے کی زد میں آ کر بچے سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کے باعث ملبہ رہائشی علاقوں پر گرا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے اپنا ہرمز بند کر دی۔ خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک اپنا ہرمز بند رکھنے کا اعلان۔ اپنا ہرمز کا کنٹرول بزور طاقت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے اپنا ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ پاسداران انقلاب کا اپنا ہرمز میں ایک اور بحری جہاز پر حملہ۔ بیان میں کہا ہے کہ جنوبی ایران کے شہروں پر امریکی حملوں کے جواب میں بحری جہاز کو نشانہ بنا کر روک دیا۔ بار بار انتباہ نظر انداز کرنے کے باعث تجارتی جہاز پر کروز میزائل داغا گیا۔ واقعہ عمان کے مشرق میں 9 ناٹیکل میل دور پیش آیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کا اپنا ہرمز پر کنٹرول نہیں ہے۔ جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ اپنا ہرمز قانونی طور پر گزرنے والے تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ امریکی فوج اپنا ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی جارحیت دھمکیوں کے باوجود اپنا ہرمز میں جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے موجود ہیں۔ ایرانیوں نے کل ایک معاہدے پر اتفاق کیا۔ ہمارے لیے یہ ایک بہترین معاہدہ تھا، کوئی جوہری پروگرام نہیں۔ ایرانیوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلے اور 1 گھنٹے کے اندر ایک جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ وہ بیمار ذہن والے لوگ ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو کہتے ہیں کہ اپنا ہرمز کمرشل ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ ہم نے رات کو ایران پر بمباری کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ پر ایران مخالف اقدامات اور معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام۔ اقوام متحدہ سے امریکہ کے خلاف واضح اور مضبوط موقف اپنانے کا مطالبہ۔ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ کہتے ہیں کہ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اسرائیلی جارحیت اور قبضہ ختم کرانے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے لبنان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرنو کا خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ۔
اسلامی تعاون تنظیم نے بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کو عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ OIC نے بیان میں کہا ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالنا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بحری جہازوں پر ایرانی حملے اقوام متحدہ چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ کویت، بحرین، UAE، قطر، عمان اور اردن پر ایرانی حملے ان ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ باسر آغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ فریقین اسلام آباد MOU کے مطابق کشیدگی میں کمی کی راہ اختیار کریں۔ فریقین تحمل و بردباری کا مظاہرہ کریں۔ تنازعات کے حل اور امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کا امن و استحکام کے لیے کردار جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی سفیر کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور، پاک سعودی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار، خطے کے تمام ممالک کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ۔ پاکستان کے فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان حالیہ واقعات پر گہری تشویش کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ واقعات کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ فریقین کشیدگی میں فوری کمی کے لیے اقدامات کریں اور اسلام آباد MOU کے تحت وعدوں کی پاسداری کریں۔ پاکستان خطے میں امن کے حصول کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ وعدے پورے کریں یا وعدہ خلافی کی قیمت ادا کریں، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف کا دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں کہ اب حقیقت تمہارے دروازے پر دستخط دے رہی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا ہے کہ اپنا ہرمز سے 1 درجن ایٹمی بموں سے زیادہ اہم ہے۔ ایران ہر قیمت پر اپنا ہرمز کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ ملک میں 4 روزہ سوگ، قومی پرچم سرنگو، شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کی نماز جنازہ دوحہ کی جامع مسجد امام محمد بن عبد الوہاب میں ادا کر دی گئی۔ شیخ حمد بن خلیفہ الثانی نے 1985 میں 2013 تک قطر میں حکومت کی۔ اس کے بعد اقتدار بیٹے کے سپرد کیا۔ سابق امیر کے دور میں قطر مائع قدرتی گیس کی پیداوار اور برآمد کا مرکز بنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قطر کا دورہ کریں گے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ وزیر اعظم قطری قیادت کو حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا پیغام دیں گے۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جائے گا۔ ملک بھر میں قومی پرچم سرنگو رہے گا۔